السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے، تمام برکات کا منبع ہے اور دوسروں کو بھی برکت عطا کرنے والا ہے۔ کسی بھی کام میں توقع سے زیادہ فائدہ ہونا برکت ہے، بشرطے کہ کام خیر والا ہو، اچھا ہو۔ اور تبارک کا لفظ جو ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی بے انتہا برکتوں والا، اور یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ بادشاہی اور ہر طرح کا غلبہ اور قدرت اور بڑائی صرف اللہ ہی کو حاصل ہے، اور وہ جیسے چاہے اپنی کائنات میں تصرف کر سکتا ہے۔ وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہ بہت زبردست، بہت بخشنے والا ہے۔ انسان کی اصل آزمائش اچھے عمل کرنا ہے، نہ کہ اکثر عمل کرنا، یعنی زیادہ عمل۔ تو ہر جائز عمل میں حسن، خوبصورتی، اس کا اچھا ہونا ضروری ہے، اور جو کام اخلاص سے کیا جائے، سنت کے مطابق کیا جائے، اچھے طریقے سے کیا جائے، وہی آسن عمل ہے، اور یہی ہم سب کا امتحان ہے۔ اور پھر یہ کہ عمل کے وقت دلوں میں کیا ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ اور بہت سے لوگ احسن کو چھوڑ کر، کوالٹی ورک کو چھوڑ کر صرف کثرت کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ جس نے اوپر تلے 7 آسمان پیدا کیے، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی خلل نہ دیکھو گے، پھر نگاہ لوٹاؤ، کیا تم کوئی شگاف دیکھتے ہو؟ یعنی ہر آسمان دوسرے آسمان سے جدا ہے، اوپر تلے آسمان ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو ہر آسمان میں الگ الگ مختلف رسولوں سے ملاقات کی، تو اس لیے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے نہیں ہیں، لیئرز نہیں ہیں، بلکہ الگ الگ ہیں۔ پھر بار بار نگاہ لوٹاؤ، نگاہ ناکام ہو کر تمہاری طرف پلٹ آئے گی اور وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ اور کرتین کا مطلب صرف 2 بار دیکھنا نہیں بلکہ بار بار دیکھنا مراد ہے۔ اور یقیناً ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا، اور ہم نے انہیں شیاطین کو مارنے کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے 3 مقاصد کے لیے پیدا کیا، ایک آسمان کی زینت، دوسرے شیطانوں کی مار، اور تیسرے راہ پانے کے نشانات۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی نے کوئی اور بات ستاروں میں تلاش کی تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت بری لوٹ کر جانے کی جگہ ہے۔ جب یہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا دھاڑنا سنیں گے جبکہ وہ جوش کھا رہی ہوگی، یعنی یہ آواز جو جوش کی ہوگی یا تو جہنمیوں کی ہوگی یا پھر جہنم کی ہوگی، یا دونوں ہی کی ہوگی۔ قریب ہے کہ غصے سے پھٹ جائے جب بھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا۔ اس کے نگران ان سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کہ تم یہاں تک آ پہنچے؟ یہ کہیں گے، کیوں نہیں، یقیناً ڈرانے والا ہمارے پاس آیا تھا لیکن ہم نے جھٹلا دیا، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم خود بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو۔ اور یہ کہیں گے، اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو ہم بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے نہ ہوتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف بات کرنا ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ سننا بھی ضروری ہوتا ہے، اور کمیونیکیشن صرف بولنے کا نام نہیں ہوتا بلکہ دوسرے کی بات سمجھنے کا اور اپنا نقطہ نظر سمجھانے کا نام ہوتا ہے، اور اسی سے انسان صحیح نتیجے تک پہنچتا ہے، حق تک پہنچتا ہے۔ اور جب انسان کوئی بات کسی کی سنے تو اس وقت اپنے خیالات کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے، اور جو کوئی کچھ کہہ رہا ہے اس کو توجہ سے سنا جائے، اور پھر اس کے بعد انسان اس کے اپنی یعنی جو بھی اس کی رائے ہو وہ قائم کرے۔ تو سننے سے انسان کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو وہ فیصلہ کرتا ہے زندگی میں کسی بھی کام کو کرنے کا، کوئی راستہ اختیار کرنے کا، وہ بھی سوچ سمجھ کر کرتا ہے، پھر اپنے فیصلوں پر اس کو پچھتاوا نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح اس سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں، یعنی انسانوں کے ساتھ جب ہماری کمیونیکیشن ہوتی ہے اور ہم اپنی بات سناتے ہیں، دوسرے کی سنتے ہیں، تو اس سے تعلقات بہتر ہوتے ہیں۔ تو سننا بھی ایک فن ہے دراصل، اور ہم سب کو اچھا لسنر بھی بننا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ نسمع و ناقل، عقل کا استعمال بھی کرنا چاہیے،
کیونکہ آپ دیکھیں دنیا میں بھی جتنی ایجادات ہوئی ہیں وہ عقل استعمال کر کے ہی ہوئی ہیں، لیکن وہ چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو صحیح معنوں میں عقل استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے معاملات ہوں یا آخرت کے معاملات ہوں۔ اکثریت عقل سے کام نہیں لیتی، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اکثرہم لا یعقلون فہم لا یعقلون، اور بعضوں کا سمجھا کے کہتے ہیں لعلکم تعقلون افلا تعقلون لقوم یعقلون۔ تو بہت سے لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں، اصل رستے سے ہٹ جاتے ہیں، وہ عقل استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں، اور جو لوگ صحیح طور پر توجہ سے سن کر عقل سے کام لے کر اپنے حاصل کردہ علم کے مقاصد پر غور کر کے زندگی گزارتے ہیں، وہ عموماً کامیاب رہتے ہیں۔ یوں ہی اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، یعنی مان جائیں گے وہاں جا کر، بس لعنت ہے بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے۔ تو اللہ کی آیات کا انکار اور انہیں جھٹلانا سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے دیکھا نہیں لیکن پھر بھی انہیں یاد رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے، اور کوئی انسان نہ بھی دیکھ رہا ہو تنہائی میں بھی گناہ کرنے سے ڈرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے، یعنی جو لوگ خفیہ نیکیاں کرتے ہیں اور خفیہ طور پر گناہوں سے بھی بچتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اور رب کی بخشش بھی ہے۔ یعنی جو لوگ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ کی رحمت اور مغفرت میں حصہ پاتے ہیں۔ اور تم چپکے سے اپنی بات کرو یا بلند آواز سے، بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جاننے والا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا، اور وہ بہت باریک بین خوب باخبر ہے۔ یعنی جو بنانے والا ہے وہی ہمیں سب سے زیادہ جاننے والا ہے، اور نہ صرف یہ کہ جاننے والا ہے بلکہ اللطیف ہے، یعنی بہت باریک بین ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مہربان بھی ہے اور خبیر بھی ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں، ہر چیز سے خوب خوب واقف ہے۔ اس لیے انسان اپنے ظاہر اور باطن میں اللہ سے ڈرتا رہے، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہیں بھی بھاگ کر نہیں جا سکتا۔ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے مطیع کر دیا تاکہ تم اس کے اطراف میں چلو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ، اور اسی کی طرف دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ تو رزق کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، کوشش کے ساتھ جوڑا ہے، نہ کہ محض آرزوؤں کے ساتھ اور خوابوں کے ساتھ کہ تم بیٹھ کر خواب دیکھتے رہو اور تمہارے پاس خود ہی پہنچ جائے گا۔ اور کوشش جو ہے وہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے اعقل و توکل، پہلے اپنا اونٹ باندھو اور پھر اس کے بعد توکل کرو، یعنی سبب اختیار کرو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری کوشش بھی صرف کافی نہیں جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان راہوں کو ہمارے لیے آسان نہ کر دے۔ اور پھر وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اللہ کا رزق کھانے میں کوئی ندامت کی بات نہیں۔ بعض لوگ ہوتا ہے کہ کچھ کھا کے گلٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، ہاں آپ ان ہیلدی فوڈ کھائیں تو وہ تو الگ بات ہے، پھر تو ہونا ہی چاہیے، لیکن رزق حلال ہو، طیب ہو، عمدہ ہو، لذیذ ہو تو اس کے کھانے میں کوئی بری بات نہیں۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے؟ تو اچانک وہ لرزنے لگے، یعنی گناہ کرتے ہوئے ڈرتے کیوں نہیں؟ یا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پر پتھروں والی آندھی بھیج دے؟ پس ہم قریب تم جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ یعنی اگر تم اللہ کی بات نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ تم سے کسی بھی طرح کسی بھی وقت انتقام لے سکتا ہے۔ اور یقیناً ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، تو کیسا تھا میرا عذاب، یعنی پچھلی قوموں پر آنے والے عذابوں کی طرف اشارہ ہے۔ کیا بھلا یہ اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ پر پھیلاتے ہیں اور سمیٹ لیتے ہیں؟ انہیں رحمان ہی نے تھاما ہوا ہے، بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی پرندوں کی اڑان میں بھی سبق اور عبرت ہے۔ یا وہ تمہارا کون سا ایسا لشکر ہے جو رحمان کے سوا تمہاری مدد کرے گا؟ کافر تو محض دھوکے میں ہے۔ یا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے گا اگر وہ اپنا رزق روک لے؟ اگر اللہ نہ دے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ بلکہ یہ لوگ سرکشی اور بدکنے پر اڑے ہوئے ہیں۔ تو بنیادی طور پر رزق جو ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں، رزق کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، باقی لوگ اور چیزیں تو وہ ذریعہ بنتے ہیں، سبب بنتے ہیں۔ اگر لوگوں میں سے کوئی آپ سے اپنی طرف سے رزق روک بھی لے تو ناجائز طریقے اختیار نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ زمین کے جتنے بھی مخلوق ہے نا وہ زمین کے خزانوں سے زمین کے اصل مالک یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اذن سے ہی تصرف کر رہی ہے۔
کیا بھلا وہ جو اپنے چہرے کے بل اوندھا چلتا ہے زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا وہ جو سیدھا ہو کر درست راستے پر چل رہا ہے؟ یہاں مومن اور کافر کی مثال دی جا رہی ہے کہ ایک بالکل سیدھی صاف راہ اور ہدایات اور علم کی روشنی میں چل رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے جس کے مختلف الہ ہیں، خیالات ہیں، اور وہ ان میں بھٹک رہا ہے، یعنی اوہام اور قیاس سے کام لے رہا ہے۔ آپ کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ نعمتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن یہ نعمتیں باقی نعمتوں کو انجوائے کرنے کا ذریعہ ہیں، یعنی انسان کچھ چیزیں دیکھ کے، کچھ سن کے، اور پھر ان کا جو لطف آتا ہے اس کو دل سے سوچ کے، غور و فکر کے ذریعے، اور ویسے بھی علم کے تینوں ذرائع ہیں یہ۔ اور پھر شکر کیا ہے کہ انسان ان نعمتوں کو نعمت سمجھے، اقرار کرے، اور جس نے نعمت دی ہے اس کے لیے عاجزی اختیار کرے، اس سے محبت کرے، اور جس کام میں وہ ان نعمتوں کو استعمال کرنا پسند کرتا ہے ان میں ان کو خرچ کرے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا چاہیے۔ آپ کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اور یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ تو مومن یہ سوال نہیں کرتا بلکہ وہ قیامت کی تیاری کرتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے بے شک یہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی قیامت کا علم، اور میں تو بس ایک کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ پھر جب یہ اسے نزدیک دیکھ لیں گے تو جن لوگوں نے انکار کیا ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، یعنی خوف اور دہشت کے مارے، اور کہہ دیا جائے گا یہ وہی ہے جس کا تم مطالبہ کیا کرتے تھے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جس چیز کا وعدہ دیے جاتے ہیں وہ عذاب بھی ہے، وہ موت بھی آنے والی ہے، وہ قیامت بھی ہے، تو آپ دیکھیے کہ جب مجرم کو موت آئے گی تو پھر اس کا چہرہ بگڑ جائے گا، لیکن مومن کے منہ پر ایک اسمائل ہوتی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے کہ اگر اللہ مجھے اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کر دے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا؟ آپ کہہ دیجئے وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لا چکے اور اسی پر ہم نے توکل کیا، بس عنقریب تم جان لوگے کہ وہ کون ہے جو کھلی گمراہی میں ہے۔ آپ کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے اگر تمہارا پانی گہرا چلا جائے، یعنی زمین کے اندر اتر جائے اور وہاں تک تمہاری مشینیں پہنچ ہی نہ سکیں کھدائی کرنے کے لیے، تو کون ہے جو تمہارے پاس بہتا ہوا پانی لے آئے؟ لیکن پانی استعمال کرتے ہوئے ہم نے کبھی غور نہیں کیا، ٹیپ کھول کے بھول جاتے ہیں اور ضرورت سے زائد استعمال کرتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہو تو ہماری زندگی کتنی اجیرن ہو جائے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بھی قسم کا پانی روک لینے پر قادر ہے، تو پانی ضائع کرنے سے بچنا چاہیے۔ بہت ہی فکر انگیز صورت ہے، آیات کم ہیں لیکن انسان کے بہت سے کانسیپٹس اس سے واضح ہوتے ہیں، اور انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، اور اپنی عاجزی کا اور کمزوری کا، اور ہر روز رات سوتے وقت اس کو پڑھ کے ان اسباب کو دہرا لینا چاہیے۔